بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطلب یوٹیوب چینل۔ میں حکیم عبد الماجد آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے گارڈن میں جس پودے کا ہم تعارف کروا رہے ہیں یہ بہت ہی جانا پہچانا طبی یونانی کا بہت ہی معروف پودا رنڈ کا پودا ہے۔ یہ آپ کو ویرانوں میں، جوڑوں، تالابوں کے کنارے اور روڈوں کے کنارے پنجاب میں بہت ہی عام پھلتا پھولتا ہوا آپ اس کو دیکھتے ہوں گے۔ اس کے اوپر بہت زبردست قسم کا یہ پھل بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چند عرصہ پہلے اس کی باقاعدہ پنجاب میں چند علاقوں میں کاشت بھی کی گئی۔ یقیناً کاشت اس کی ڈیمانڈ پہ کی گئی ہوگی۔ تو کاشت کرنے کے علاوہ یہ اتنا زیادہ ہے اور اتنا عام ہے کہ اگر ہم اس کا پھل حاصل کریں تو بہت زیادہ ہم اس سے زر مبادلہ کما سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو باہر سے منگوائیں اپنی ضروریات کے لیے۔ یہ مختلف اشیاء میں اس کا آئل وغیرہ استعمال ہوتا ہے، تو ہم باقاعدہ اس کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ ارینڈ عام طور پر اس کو ہرنولی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا قد 10 سے 12 فٹ تک ہو جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سفید ہوتی ہے اور دوسری سرخ ہوتی ہے۔ اس کے پتے بہت چوڑے انجیر کے مشابہ ہوتے ہیں اور پھل گول کانٹے دار ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوشنما پودا ہوتا ہے۔ اس کے پھل کے جو تخم ہیں کابلی چنے کے برابر یا اس سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں۔ مغز اندر سے سفید اور چکنا ہوتا ہے۔ اس میں سے آئل کشید کیا جاتا ہے اور اسی کو ارنڈی کا آئل کہتے ہیں، اور انگریزی میں کسٹرائل کہتے ہیں اس کے آئل کو۔ کسٹرائل جس سے حاصل ہوتا ہے وہ اسی پودے کے تخم سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے پتے اور روغن کیمیا کے عمل میں جو حکماء حضرات جانتے ہیں اس میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم آپ کو اس کے مجربات، چند نسخے ایسے بتائیں گے جو یقیناً آپ استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے میرا مطلب ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی تازہ ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ ہم اپنے چینل سے مختلف جڑی بوٹیوں اور اس طرح کی تمام پودوں کا تعارف کرواتے رہیں گے، اور اس سے بہت ہی مجرب نسخہ جات جو آج سے پہلے یقیناً آپ نے نہیں سنے ہوں گے، جو راز ہیں ان سے بھی پردہ اٹھاتے رہیں گے۔ آپ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ اس کے تخم ہیں، یہ ابھی پکے نہیں ہیں، ابھی کچے ہیں۔ چند دن میں یہ پک جائیں گے، پھر اوپر کا جو ہے یہ ہلکے ہلکے اس کے اوپر کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کے مجربات کی طرف آتے ہیں۔ آپ کاغذ پینسل لے لیں اور نوٹ کر لیں۔ اس کے تازہ کومپل جو نکلے ہوتے ہیں ان کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے جو پتے ہیں کومپلیں ٹائپ، ان کو توڑ کے آپ سائے میں خشک کر لیں، اور خشک کرنے کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں۔ یہ 500 mg کے کیپسول بھر لیں، ایک کیپسول صبح یا 2 کیپسول صبح شام ہمراہ پانی کھائیں کھانے سے پہلے۔ یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا نسخہ نوٹ کریں۔ جب بندہ منجی لگ جائے یعنی چارپائی کے ساتھ جڑ جائے کسی ایسی بیماری میں، تو یہ عموماً ایسی انسان کے مدافعتی گلینڈز سوکھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایسے مریض کے لیے اس کے 1 کلو ایک تخم، 1 کلو گدا کوار گندل اور اس میں ایک بھون کر حلوہ تیار کر لیں۔ یہ حلوہ اس مریض کو استعمال کروایا جائے جس کا جسم جڑ چکا ہو۔ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، 1 کلو کھویا لے لیں، 1 کلو کوار گندل کا گدا لے لیں جس کو ایلو ویرا جیل کہا جاتا ہے، اور 1 کلو اس
ہرنولی کے تخم لے لیں، ان کو گرائنڈ کر کے آپ دیسی گھی میں بھون کے حلوہ تیار کر لیں۔ اس حلوے کا 1 ٹیبل سپون خوراک ہے، یہ آپ اس مریض کو کھلائیں جو لا علاج ہو چکا ہو اور اس کا جسم سوکھ چکا ہو، وہ یعنی کہ چارپائی کے ساتھ لگ گیا ہو، اور اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ کوئی خطرناک قسم کا جادو ہو چکا ہے، اور وہ جادو ٹونے کے چکر میں اس بیماری کو جادو ٹونا سمجھ کے اپنا علاج کروا رہا ہو، تو وہ مریض اس کے لیے یہ بتایا گا نسخہ بہت ہی مفید ہے، وہ اس نسخے کو استعمال کرے اور اس کی بیماری یقیناً کیئر ہوگی۔ یہ 2 نسخے بہت ہی خاص ہیں جو ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔